الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ اس کا آرڈر قرآن کریم کے اندر جو سورت کا نمبر ہے وہ 20 ہے، اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 70 پر 1، 70 پر 2، 70 پر 3، 71، 72، 73 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمائی ہے، اور جس انداز میں بیان کیا گیا ہے اس میں خاص طور سے مکہ والوں کے جو اعتراضات ہیں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، اور مکہ والوں کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نصیحتیں ہیں۔ اس سے پہلے کے 2 درسوں میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے معجزات کو لے کر فرعون کے پاس پہنچے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب اس کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا اور بنی اسرائیل کے آزادی کی بات کی، تو اس کے مقابلے میں یہ لوگ اڑ گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر معجزے کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے، اور اس جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے ہی کرایا جائے گا۔ اور جب ایک دن مقرر ہوا اور اس دن جادوگر فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکرے جب میدان میں حاضر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہوئے، تو وہاں پر جب مقابلے کا آغاز ہوا اور جب مقابلہ شروع ہوا تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے نصیحتیں کی، اور پھر مقابلہ شروع ہوا تو مقابلے میں جادوگروں کے جتنے بھی سانپ تھے جس کو انہوں نے جادو کے زور پر بنایا تھا، جو لاٹھی اور رسیاں تھیں، اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو معجزہ تھا جو عصا کے طور پر تھا، وہ عصا اجگر بن کر کے، اژدہا بن کر کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے ان تمام باتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے جو عصا ڈالا گیا ہے اور جو وہ اژدہا بنا ہے یہ جادو کے ذریعے سے نہیں بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے بیان پر انہوں نے غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور ان کی دعوت یقینی طور پر نبیوں والی دعوت ہے، لہذا جادو کے مقابلے میں مات ہونے کے بعد بھی یہ لوگ فوراً اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی مجمع میں اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ کے اندر جو آج آیتیں پڑھی گئی ہیں اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ جیسے ہی اپنی ہار دیکھی فوراً تمام کے تمام جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جب بڑے مجمع میں فرعون نے دیکھا کہ جن جادوگروں کے بل پہ ہم یہاں پر موسیٰ کو مات دینے کے لیے آئے تھے، جن جادوگروں کے بل پہ ہم اپنی حکومت اور اقتدار کو بچانا چاہتے تھے، جن جادوگروں کے بل پہ موسیٰ علیہ السلام کے دعوت سے اور ان کی جو نبوت ہے اس سے ہم لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے، وہی جادوگر جو ہے اس مرحلے میں آ کر کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں اور ان کے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ گرم ہو گیا، بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اور جو لوگ اقتدار والے ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر دلیلوں کی روشنی میں بات کیجئے اور دلیل جو ہے ان کے مقصد کے خلاف ہو تو یہ ایسے ہی گرم ہوتے ہیں، اور یہ چیز ایمان کے بالکل منافی ہے۔ ایمان جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب حق ان کے سامنے واضح ہو جائے تو فوراً سر جھکایا جائے، چاہے ہمارے پاس پاور ہو یا نہیں ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کتنا پاور دیتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پاس پاور ہو نہ ہو، جب حق بات واضح ہوئی وہاں پر سر کا جھک جانا یہ ایمان کی علامت ہے، اور
حق جب اپنے دلیلوں کی روشنی میں ثابت ہو جائے وہاں پہ اکڑ جانا اور اپنے پاور کا غلط استعمال کرنا یہ ایمان کے بالکل منافی اور الٹی بات ہے یہ۔ اور یہی چیز فرعون کے اندر آئی، وہ فوراً گرم ہو گیا، اور گرم بھی ہوا اور فوراً کہ ہم اپنی ساکھ کو کیسے بچائیں گے، ہم اپنے اقتدار کو کیسے بچائیں گے۔ جن عوام الناس کو ہم نے حق بات سے دور رکھنے کے لیے اتنی تگو دو کہ اب یہاں پر کون سی ایسی چال اور ہتھ کنڈا اپنایا جائے کہ پھر سے دوبارہ ہماری ساکھ کچھ دنوں تک اور لوگوں پر قائم ہو جائے، فوراً اس نے ایک ہتھ کنڈا فوراً سوچ لیا ترت۔ اور اس نے ہتھ کنڈا کیا سوچا؟ اس نے یہ سوچا کہ یہ جو جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہے اور سجدے میں گر گیا ہے اور ایمان لانا چاہتے ہیں، فوراً ہم یہ الزام لگائیں گے کہ یہ جو موسیٰ ہے دراصل ان جادوگروں کا سب کا استاذ ہے اور گرو گھنٹال ہے، اور اسی نے ہی جادو سکھایا ہے۔ دونوں کا مشن بالکل ایک ہے، دونوں ایک ہی چیز لے کر کے یہاں پر مقابلے میں آئے تھے، اسی لیے پہلے ہی مرحلے میں اس نے گھٹنا ٹیک دیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی ناٹک رچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا، فرمایا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ اے جادوگرو تم لوگ میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ جو موسیٰ ہے تمہارا گرو گھنٹال لگ رہا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، اور تم دونوں کا مشن ایک ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے اور اسی لیے تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تم کہتے ہو کہ موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد تم کو نجات مل جائے گی۔ اے جادوگرو تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ پر اور اس کے رب پر ایمان لانے کے بعد تم کو نجات مل جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے اطمینان و سکون کی نیند سو گے، تو اس چکر میں مت پڑو۔ ابھی فوراً تھوڑی ہی دیر میں کھجور کے جھاڑ پہ تم لوگوں کو لٹکایا جائے گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو الٹا کاٹا جائے گا، یعنی یہ ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ پیر کاٹا جائے گا، اور کھجور کے درخت پہ تم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، بس تھوڑی دیر رکو، اور اس کے بعد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو جو ہے بہت مختصر جو ہے عذاب ہے اور تم کو بہت اطمینان ہے، اور باقی جو موسیٰ پر اور اس کے رب پر ایمان نہیں لائے ہیں ان کو بہت لمبا اور ہمیشگی کا عذاب ہے، تو ابھی معلوم چل جائے گا کہ کس کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ فرعون نے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ ابھی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو تمہارے بالکل خلاف سے کاٹوں گا، یہ ہاتھ کاٹوں گا، یہ پیر کاٹوں گا، اور پھر تم کو کھجور کے تنے کے اوپر، کھجور کے جھاڑ کے اوپر تم کو سولی پر چڑھاؤں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم کو معلوم چل جائے گا کہ کس کا عذاب سخت ہے۔ یعنی ابھی جو تم کو عذاب ملے گا اسی میں تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا عذاب زیادہ سخت ہے، ہم جو عذاب دیں گے وہ زیادہ سخت ہے، یا پھر جس رب پر تم ایمان لانے کی بات کر رہے ہو اس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے فرعون کے اس جواب میں موسیٰ کے خلاف کھڑے ہونے والے جادوگر جو ایمان لے آئے انہوں نے کیا کہا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یقینی طور پر اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ دوسروں کے لیے کتنی نصیحت ہے وہ ان کے دل کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنا نصیحت حاصل کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں اس کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا، جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس رب کی طرف سے ہمارے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں اور دلائل آ چکے جس کو ہم سمجھ لیا، اب اس رب کے مقابلے میں اور رب کے اس دلیل کے مقابلے میں تجھ کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ جس رب نے مجھ کو پیدا کیا اس رب کا سب سے بڑا حق ہے، اور دلیلوں سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اور رب کے پیغمبر ہیں، اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں اور یہ جو دعوت دے رہے ہیں یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد اور رب کی حیثیت اور حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد اب دلائل کے مقابلے میں اور رب کے مقابلے میں اے فرعون میں تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں گے ان واقعات کو آپ دوسری جگہوں پر پڑھیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب جادوگروں کو فرعون نے بلایا موسیٰ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ پیشکش کی۔ کیا پیشکش کی؟ فرعون کے سامنے اس نے پیشکش کی۔ کیا پیشکش کی؟ فرعون کے سامنے اس نے یہ پیشکش کی کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہم کو کیا دیجیے گا، بولیے
مال و دولت میں سے کیا ملے گا، پوسٹ اور عہدے میں سے کیا ملے گا، بتائیے کیا ملے گا؟ اور یہی جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے معجزے کی حقانیت جب اس جادوگر کے سامنے واضح ہو گئی، تو یہی چاپلوس جادوگر ایمان کے جرأت میں آ کر کے فرعون سے ڈائریکٹ اور بغیر کسی لاگ اور لپیٹے کو اس نے بات کیا۔ پہلے تو یہ چاپلوسی کر رہا تھا کہ کیا دیجیے گا، بولیے، ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، اس کو جادو میں مات دے دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا، کتنا ہیرے جواہرات دیجیے گا، کتنا دولت دیجیے گا، کتنا بڑا پوسٹ دیجیے گا۔ اور جب دلائل سے اس کو معلوم ہو گیا، دلائل کی روشنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اور اسی کے سامنے جھکنے سے دنیا اور آخرت کی نجات ہے، تو اس نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تردد کے، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ فرعون کچھ بھی کرنے پر ابھی اس وقت اختیار رکھتا ہے، اس کے باوجود کیا کہا کہ تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتا رب کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک ایمان والے کا ایمانی تقاضا ہے یہ کہ جب حق واضح ہو جائے تو اس کے بعد وہ کسی کی پرواہ نہ کرے۔ ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا، ایمان والا چاپلوس نہیں ہوتا ہے، ایمان والا اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے، لیکن وہ چاپلوس نہیں ہوتا۔ جب وہ بات کرتا ہے تو بغیر کسی لاگ لپیٹے کے بالکل دو ٹوک اور اپنے مطلب پر بالکل واضح بات وہ کرتا ہے۔ اور یہی چیز دکھلایا جادوگروں نے، کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا۔ رب کی طرف سے جو ہمارے پاس دلائل آ گئے ہیں اور ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی حقانیت جب واضح ہو چکی ہے، تو اے فرعون اب میں ان کے اوپر تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتا، تیرا اب کوئی امپورٹنٹ نہیں ان کے سامنے۔ اور پھر کہا والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو۔ ارے تم بہت زیادہ کرو گے تو کیا کرو گے، اور دنیا میں کوئی بہت زیادہ کر لے گا تو کیا کر لے گا؟ جتنا رب نے مقدر کیا ہے اتنا فائدہ پہنچا دے گا، جتنا رب نے مقدر کیا اتنا نقصان پہنچا دے گا۔ اور اگر رب نے اس ظلم و بربریت کے پیچھے ہماری جان کو رکھا ہوگا تو ہماری جان بھی چلی جائے گی، اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہی چیز بتلایا جادوگر نے کہ تم بہت زیادہ کر سکتے ہو تو دنیا میں ہمارا کچھ نقصان کر دو گے، بہت زیادہ کرو گے تو ہماری جان مار دو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد مزید ان جادوگروں نے کیا کہا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ اور پھر کیا کہا واللہ خیر وابقا، کہا کہ ہم موسیٰ پر ایمان کسی لالچ کی وجہ سے نہیں لائے ہیں، دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں لائے ہیں۔ موسیٰ پر جو ہم ایمان لائے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں رب ہمارا اس کو معاف کر دے۔ اور ہم موسیٰ پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ جس جادو کے اوپر تم نے ہم کو مجبور کیا کہ موسیٰ کے مقابلے میں اتر کر کے ہم جادوگری سے اس کا مقابلہ کریں، یہ ہمارا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے، بس اسی لیے مجھ پر ایمان لائے۔ اور یاد رکھو فرعون واللہ خیر، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر ہے، وابقا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یقینی طور پر ان آیات کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، شرط یہ ہے کہ انتہائی مثبت انداز میں ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ہم تمام کو ترجیح دینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔